أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الہدایۃ فی النحو الدرس العاشر اور ہماری بحث چل رہی ہے مرفوعات میں سب سے پہلا مرفوع ہے کیا؟ فاعل. صحیح ہے. اور اس میں آج 5 بحثیں تھیں فاعل میں، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تیسرے میں ہے کہ اسناد الفعل الی الفاعل، فعل کی سند جب ہوتی ہے فاعل کی طرف، یعنی اذا اسند الفعل الی الفاعل فله احکام من حیث العدد والجنس، کہ جب فعل کو فاعل کی طرف سند دیتے ہیں، نسبت دیتے ہیں، تو اس کے کچھ احکام ہیں عدد کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے، جس کی طرف ہم نے کل آپ کو اشارہ بھی کیا تھا. صحیح ہے. اور پھر میں بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، تاکہ آج کچھ لوگ نئے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں جو تعطیلات کے بعد آئی ہیں، تو پھر دوہرا دیں اس بات کو کہ جب فعل کو فاعل کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کے کچھ احکام ہوتے ہیں. جیسے ہم نے کہا ضرب زید، ضرب فعل ہے، زید فاعل، تو ہم نے فعل کی نسبت، فعل کی سند کس کی طرف دی ہے؟ فاعل کی طرف. تو ضرب مسند ہے اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ. ٹھیک ہے نا، اس کی طرف ہم نے سند دی، یعنی زید نے مارا. اب یہاں پہ عدد کے اعتبار سے یہ حکم ہے جو میں نے کل بتایا تھا کہ اگر اس میں ظاہر ہوگا تو فعل مفرد ہی آئے گا. اگر فاعل اسم ظاہر، اسم ہو اور ظاہر، جیسے یہاں فاعل کون ہے؟ زید. زید اسم ہے نہیں ہے، ظاہر میں ہے. ضرب زید، زید نے مارا. یہ زید اگر مفرد آئے گا، مفرد تب بھی ضرب آئے گا. یہ تثنیہ ہو جائے یا یہ جمع ہو جائے، جیسے از ضرب زیدان، 2 زیدوں نے مارا، ضرب ہی لائیں گے. از زیدون، ضرب ہی لائیں گے. یعنی فعل چاہے مفرد ہو، ارے فاعل چاہے اگر اس میں ظاہر، یہ یاد رکھیے گا، اگر اس میں فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کیا آئے گا؟ مفرد. تو فعل مفرد آئے گا. آگے سمجھ، فعل کیا آئے گا؟ مفرد. یہاں دیکھیں زیدون مفرد ہے، زیدان الف نون کس کی علامت ہے؟ تثنیہ کی. سیدنا واو کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اس کو اگر بدل کے دیکھیں گے، یہاں پہ کہیے مثلا ہلو، اب یہاں دیکھیے، یہاں زید کی مثال دی تھی، اب ایک اور مثال دیتا ہوں. کتب طالب، اسٹوڈنٹ نے لکھا. کتبت طالبان، 2 اسٹوڈنٹس نے لکھا. 2 اسٹوڈنٹس نے لکھا. کتبت الطلاب، سب اسٹوڈنٹس نے. سب اسٹوڈنٹس نے لکھا. لیکن یہاں جب آتا ہے نا تو اس میں ایک آئے گا بھی بتا دیں گے ہم، چونکہ جمع مذکر سالم کی اگر مثال لیتا تو زیادہ بہتر تھا. مثال کے طور پر اگر ہم لیں حمال، نظر الحمال، نظر الحمالان، نظر الحمالون، صلی مسلم،
صلی مسلمانانے، مسلمانانے، صلی مسلمونا، ہے نا؟ تو یہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل مفرد ہو، تسنیہ فاعل مفرد ہو، تسنیہ ہو یا جمع، فعل کیا آئے گا؟ مفرد۔ یہ ہو گیا عدد کے اعتبار سے۔ اگر ضمیر ہو تو مطابقت ضروری ہے۔ کیا؟ اگر ضمیر ہو یہ تو دکھے گا نا، اگر ضمیر ہو، اگر فاعل بن کر ضمیر ہو تو فعل اور فاعل میں مطابقت، مطابقت دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے والا؟ مطابقت جی دکھ رہا ہے۔ اب نہیں دکھ رہا ہوگا۔ ہاں مطابقت ضروری ہے۔ اسی کو الٹا کر کے دیکھ لیجیے، الطالب کتبا کہیں گے کیا ایسے؟ جاؤں ذکر ثانی کی مثالی میں المسلم دخل، کیا معنی ہوگا؟ مسلمان داخل ہوا، یہ مفرد ہے تو یہ مفرد ہے۔ المسلمان المسلمان دخلا، کیا ہے گا؟ دخلان، دخلا، فعل کا تسنیہ لانا پڑے گا، دخلا دخلا، چونکہ اب یہ کیا ہے؟ فاعل یہاں ضمیر ہے جی، یہاں فاعل ہوا ہے، یہاں فاعل لکھے تسنیہ ہے۔ المسلمون دخلوا، دخلوا، یہاں فاعل کیا ہے؟ واو، جمع، واو جماعہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ چونکہ یہاں فاعل ضمیر ہے، یا الف تسنیہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، واو جماعہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ تو یہ اگر فاعل ضمیر ہو تو یہاں فاعل کون ہے؟ ہوا، ضمیر مستتر۔ تو جب فاعل ضمیر ہوتی ہے تو مطابقت ضروری ہے۔ دیکھیں مفرد کے لیے مفرد کے لیے مفرد ہے، تسنیہ کے لیے تسنیہ ہے، جمع کے لیے جمع ہے۔ یہ بات آ گئی سمجھ میں؟ جی یہ کلی ہے، قاعدہ کلیہ ہے عربی کا۔ اب یہ آ گئی تو آئیے، یہ ہے عدد کے اعتبار سے، اب آ جاتے ہیں جنس کے اعتبار سے۔ المسلمان دخلانے کیوں نہیں آیا مولانا؟ دخلانے ماضی کی گردان نہیں یاد ہے کیا آپ کو؟ ماضی میں گردان دخلا کی کریں گی تو دوسرا صیغہ کیا بنتا ہے؟ دخلانے بنتا ہے کہ دخلا، دخلا بنتا ہے؟ دخلا، جی وہ مضارع نہیں ہے نا، جی یفعلو یفعلانے، یدخلو یدخلانے ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ اگر مضارع لائیں گے تو یہی ہوگا۔ اسی طرح المسلم یدخلو، المسلمان یدخلان، المسلمون یدخلون، یعنی مضارع کی گردان لائیں گے تو مضارع میں لکھیے، کوئی مشکل نہیں، تسنیہ لائیے اس کا۔ جی اب دیکھیے اگر فاعل، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، کیا ہو؟ حقیقی ہو اور ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو تو فعل مؤنث آگے سمجھ میں؟ جی فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی گیپ نہ آئے، کوئی ورڈ نہ آئے، تو واجب ہے کہ فعل کیا آئے گا؟ مؤنث۔ جیسے ہمیں کہنا ہوگا کتبت، کتبت، کتبت ہندن،
ضربت صحیح ہے. عاتقۃ ہند عاتقہ مؤنث حقیقی یعنی مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو، جس کے مقابلے میں مذکر موجود ہو. صحیح ہے. تو کتبت ہند ضربت عاتقۃ، ان کے درمیان فاصلہ نہیں تو واجب ہے کہ کتبت مؤنث کا صیغہ لایا جائے، ضربت مؤنث کا صیغہ لایا جائے. لیکن اگر فاصلہ کر دیں گے تو جائز ہے کہ مذکر لائیں. جیسے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کتبت یوم ہند، کہا جا سکتا ہے کتبت الیوم ہند، دونوں کہہ سکتے ہیں. یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ فعل اور فاعل کے درمیان کیا ہو گیا؟ فاصلہ. فاصلے کی صورت میں فعل مذکر اور مؤنث دونوں لایا جا سکتا ہے. اجازت ہے، اختیار ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. چاہے تو فعل کو مذکر لائیں، چاہے تو فعل کو مؤنث لائیں. کس صورت میں؟ چاہے فاعل مؤنث حقیقی ہی کیوں نہ ہو، اگر دونوں کے درمیان کیا آ جائے؟ گیپ آ جائے، فاصلہ آ جائے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو روبینہ؟ اگر فاعل مؤنث مجازی تو اختیار ہے کہ فعل مذکر لائیں یا مؤنث. جیسے یہاں پہ ہمیں فاصلے کی صورت میں تھا مؤنث، جیسے طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، شمس، طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ شمس کیا ہے؟ مؤنث مجازی. تو مجازی میں وہی اختیار ہے جو فاصلے کی صورت میں مؤنث حقیقی میں. لیکن اگر اس میں ضمیر ہو جائے، اگر فاعل یہاں تو اس میں ظاہر ہے، اگر ضمیر لائیں گے تو پھر مؤنث بھی آ جائے گا مولانا. جیسے الشمس، الشمس دکھ رہا ہے نا، الشمس طلعت ہی کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں فاعل ہے جو پلٹ رہا ہے ہیا، کون سی ضمیر ہے یہاں؟ ہیا، جو پلٹے گی کس کی طرف؟ شمس کی طرف. یہاں واجب ہے کہ ہم فعل مؤنث لے کر آئیں. اور یہی اختیار ہمارے پاس تب ہے کہ جب ہمارے پاس جمع تکسیر کیا ہو؟ جمع تکسیر. جمع تکسیر کس کو بولتے ہیں؟ جیسے رجل کی رجال، رجال. صحیح. کتاب کی کتب، بیت کی بیوت. یہ سب کیا ہے؟ جمع تکسیر ہے، جمع تکسیر. ٹھیک ہے نا. اب یہ سب جمع تکسیر ہے. یہ بند کرو. یہ سب جمع تکسیر ہے. جمع تکسیر ہونے کی صورت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ فاعل مؤنث لے کے آئیں یا مذکر. جیسے قامر، قامر رجالو کہیے، مرد کھڑے ہوئے، یا قامت الرجال کیسے؟ مطلب اس میں دونوں اختیار ہے کہ آپ مؤنث مجازی میں سنیے، مؤنث مجازی میں اور جمع تکسیر میں آپ کو اختیار ہے فعل کو مذکر لائیے چاہے فعل کو مؤنث. اور اگر مؤنث حقیقی میں فعل اور فاعل کے درمیان گیپ ہو جائے تب بھی آپ کو اختیار ہے کہ فاعل مؤنث نہ لا کے مذکر لے آئیں. اگر اس کو مؤنث سمائی بھی کہتے ہیں نا. کس کو؟ مؤنث سمائی مجازی کو
مؤنث مجازی نے مؤنث سمائی ممکن ہے ایک بار تحقیق کرنی ہوگی مجھے کہ سماعی مجازی دونوں ایک ہی ہیں، ورنہ تو مؤنث حقیقی اور مؤنث مجازی جب کہا جاتا ہے نا تو مؤنث حقیقی جس کے مقابل میں مذکر ہو، مؤنث مجازی جس کے مقابل میں مذکر موجود نہ ہو. مقابلے میں بیل ہے، مقابلے میں مرد ہے، بکرے کے مقابلے میں بکرا ہے. اب سورج کے مقابلے میں کچھ تھوڑی ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مؤنث مؤنث سمائی مجازی. ہاں آئیے دیکھ لیتے ہیں درس. ابھی تو ہم نے یعنی ویسے پڑھا ہے، تطبیق کر لیتے ہیں، لیکن تطبیق کا شاید وقت ہمارے پاس. آپ کا 1 منٹ اسکرین شاٹ لینے دیجیے. لے لیجیے تطبیق کا ایسے وقت تو نہیں بچا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی. روبینہ، رئیسہ، جی مولانا. چلیے اگر اتنی سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ سنیچر کو اس کی تطبیق کر لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے تو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ فقہ عملی اور اس کے بعد درس اخلاق. الحمدللہ. اللهم صل على محمد.